الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين صاحب الصدق نامی قدر حضرت قبلہ پیر علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ، عزت مآب جناب چودھری نیاز احمد صاحب دامہ اقبال، حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ شریف کے ابتدائی کلمات کے بارے میں پچھلے درس میں بھی گزارشات پیش کی تھیں۔ آج بھی اس مختصر سے وقت میں اسی کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ تم نے مجھ سے کچھ مانگنا ہو، اس مانگنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کرو، پہلے میری حمد بجا لاؤ، پھر میرے اور اپنے درمیان جو تعلق ہے، نسبت ہے، اس کو ظاہر کرو، تیسرے درجے میں اپنی حاجت کو پیش کرو۔ جس طرح آپ کسی بھی حاکم کے پاس، افسر کے پاس کوئی درخواست پیش کرتے ہیں تو پہلے اس کے القاب ذکر کرتے ہو، اس کا منصب ذکر کرتے ہو، اس کے بعد ہم آپ کے حلقے میں ہیں، زیر اثر ہے، یہ نسبت اور تعلق بیان کرتے ہو، پھر اپنا محتاج ہے وہ ظاہر کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی بارگاہ ناز میں ہمیں اپنی عرض پیش کرنے کا فرمایا۔ اسی لیے اس سورہ پاک کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے، سوال کا طریقہ جس میں سکھلایا گیا ہے، طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں اپنے حمد کو بجا لانے کا حکم دیا، اور یہ اللہ نے ہماری زبان پر یہ سورت پاک نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح کہا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایک خدشے کا جواب اس سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے، وہ جواب واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو وجہ ہے کہ اللہ اپنی حمد کرے، ثنا فرمائے، لیکن اللہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہے جس کی اللہ عبادت کرے، جس سے اللہ مدد طلب کرے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، وہ کون ہے کہ اللہ اس سے سیدھی راہ پہ چلنے کی طاقت اور توفیق طلب کرے؟ یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ہماری زبان کے مطابق، ہماری حالت ظاہر جو ہے اس کے مطابق یہ کلام نازل فرمایا کہ تم اپنی طرف سے یوں کہا کرو۔ تو کلام اللہ کا ہے، لیکن ترجمانی اس میں ہماری کی گئی ہے کہ تم اس طرح پر اپنی عرضیں اور اپنی حاجات میری بارگاہ میں پیش کیا کرو، پہلے میری حمد بجا لائے، اس کے بعد اپنا عابد ہونا، میرا معبود ہونا، اپنا محتاج ہونا، میرا محتاج الہ ہونا، حاجت روا مشکل کشا ہونا، یہ بیان کرو۔ اس کے بعد اپنا اصل مدعا مقصود ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیجیے۔ تو پھر اللہ اس طرح فرما دیتا قولوا الحمدللہ رب العالمین، تو نہ یہ شبہ پیدا ہوتا، نہ اس کے جواب کی حاجت اور ضرورت پیش ہوتی، واضح مقصد ہو جاتا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز معزز دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت حکم دیتا قولوا الحمدللہ رب العالمین یہ کہو، تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کہہ سکتے، مجرم ہو جاتے، گنہگار ہو جاتے، اور ان کی طبیعت پر یہ حکم گراں گزرتا، اسے بھاری بوجھ سمجھتے۔ تو اللہ رب العزت نے کمال حکمت سے کام لیتے ہوئے آپ وہ الفاظ ذکر کر دیے تاکہ بندے کو ترغیب ہو جائے کہ جب اللہ رب العزت آپ اپنی شان اس طرح پر بیان کر رہا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح پر ہم بھی اس کی تعریف کریں اور وہی کلمات ہم بھی اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔
اس کی ایک مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی سکرات الموت میں ہے، موت کی شدت اور سختی کے وقت آپ کی خواہش یہ ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو تاکہ آخری کلام اس زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جاری ہو تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے اس جہان سے رخصت ہو۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نہیں پڑھتا، دوبارہ زور دے کے کہتے ہیں، دوبارہ زور دے کے کہتے ہو سکتا ہے کہ ایسا بدقسمت ہو جو کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں، تو الٹا اس کو سیدھا جنت پہنچانے کی بجائے تم اسے کافر بنا رہے ہو اور دوستی بنا رہے ہو۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فقہائے کرام نے اس کا حل کیا نکالا ہے کہ تم آپ اونچا اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دو تو وہ خود بخود تمہاری اتباع کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دے گا، تو مقصد بھی تمہارا پورا ہو جائے گا اور موت کی شدت کی وجہ سے کوئی غلط نتیجہ جو ہے وہ بھی تمہارے مقصد کے خلاف جو ہے وہ نہیں نکل سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہماری مجبوریوں کو، معذوریوں کو، ہمارے موانع کو، رکاوٹوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا مشفقانہ اور کریمانہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہمیں ترغیب بھی ہو جائے اور ہم تکلیف بھی اس کو محسوس نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ ہمیں تعلیم دیے۔ حالانکہ جو بندہ یہ لفظ بولتا ہے وہ اپنی طرف سے حمد کر رہا ہوتا ہے، حمد اللہ کہنا چاہیے تھا، احمد اللہ کہنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کی حمد کی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، کر رہا ہوں، یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے تھے۔ الحمدللہ ہے اسے جملہ اسمیہ عربی کی گرامر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو جملہ فعلیہ ماضیہ مضارعیہ ذکر کرنے کی بجائے جملہ اسمیہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ حمد اللہ کہے، احمد اللہ کہے، اس فعل کی اپنی طرف نسبت کرے کہ میں حمد کر رہا ہوں، تو اس میں ایک فخر، راز، تکبر، غرور والا پہلو بھی سامنے آ سکتا ہے کہ میں حمد کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی ہمیں بچا دیا کہ اپنی طرف اس فعل کی نسبت کرنے کی بجائے یہ کہو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے لیے ہے، تاکہ کوئی فخر، راز، عجب، تکبر، غرور والا پہلو درمیان نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت اس وقت بھی محمود تھا جب کوئی مخلوق نہیں تھی، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ کی ذات موجود تھی اور کوئی شے بھی موجود نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی محمود تھا۔ اب مخلوق ہے اور حمدیں کر رہی ہے تو مخلوق کی حمدوں کے ذریعے بھی محمود ہے، ان سے ہٹ کے اپنے طور پر بھی محمود ہے۔ جب مخلوق کو ختم کر دے گا پھر ہر چیز معدوم ہو جائے گی، اس وقت بھی اللہ رب العزت محمود ہوگا۔ تو چونکہ وہ اپنے ذات میں ہمیشہ کے لیے محمود ہے، اس لیے بجائے ماضی یا مضارعہ کا صیغہ ذکر کرنے کے جملہ اسمیہ کے دوام استمرار پر دلالت کرتا ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ پتہ چلے مخلوق ذکر کرے نہ کرے، وجود میں آئے نہ آئے، وجود ہو کے بعد باقی رہے نہ رہے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ کے لیے محمود ہے اور قابل ستائش۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی حمد جب خطبے کی صورت میں بیان فرمائی تو آپ نے دونوں طرح کے صیغے استعمال کیے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ تو جو اللہ رب العزت کی ذاتی حیثیت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مستحق حمد ہے، اس کو بھی بیان کیا الحمدللہ کی صورت میں، اور جو بندوں کی طاقت میں ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً زندگی میں حمد کرتے رہتے ہیں، اس دوام تجدد پر دلالت کے لیے نحمدہ کا صیغہ بھی ساتھ استعمال کر دیا کہ ہم بھی وقتاً فوقتاً حمد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری حمد سے قطع نظر وہ ذات پاک ہمیشہ کے لیے مستحق حمد ہے اور معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ اپنی ذات کے لیے حمد کو مختص فرما دیا، حالانکہ
ماں باپ بچوں کے لیے محسن ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ استاد شاگردوں کے لیے سراپا اللہ کی نعمت ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے، تو شاگرد اس کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ پیر و مرشد جو روحانی تربیت کرتے ہیں تو مریدین ان کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ امت جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے طفیل قرآن والا انعام ملا، رمضان والا انعام ملا، اللہ رب العزت کی معرفت والا انعام ملا، نیکی کی توفیق ہوئی، آپ کے طفیل جن کی قبر سنورے گی، قیامت سنورے گی، جن کو جنت کی ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد کرتے ہیں۔ تو پھر حمد اللہ رب العزت کے ساتھ مختص کیسے ہوگی کہ تمام تر حمدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ مختص کیسے ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ باقی جس میں بھی جو کمال موجود ہے، جس پر اس کی حمد کی جا رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا سے ہے، بخشش سے ہے۔ اللہ رب العزت کے دینے کے بعد ہے، استاد کو پڑھانے کی توفیق دی، ماں باپ کو پالنے کی توفیق دی، پیر کو تربیت کرنے کی توفیق دی، نبی پاک کو نبوت دی اور کتاب دی، معجزات دیے، امت ان کے حوالے فرمائی۔ تو باقی جس کے پاس جو نعمت ہے اور وہ جس کو دے رہا ہے تو وہ گویا اللہ سے لے رہا ہے اور ادھر دے رہا ہے، ایک ہاتھ سے ادھر سے لیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے ادھر دے دیتا ہے۔ تو باقی سب کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی دعوت کرے لوگوں کی اور اپنے مکان میں دسترخوان لگائے، کھانے تیار کروا دے، اس کے بعد چند آدمیوں کو مقرر کرے کہ تم لوگوں میں یہ تقسیم کر دو، تو ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ کھانا تو فلاں کا ہے، صاحب دعوت کا ہے، یہ حضرات تو اس کے کارندے ہیں، نمائندے ہیں جو اس کی طرف سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو لہذا کائنات کا ہر فرد جس بھی بلند سے بلند سطح پر ہے یا چھوٹی سے چھوٹی سطح پر ہے، وہ جس کو جو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے پہنچا رہا ہے۔ تو لہذا یہ ساری کی ساری حمدیں حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حمد کا حقدار ہے، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں استحقاق یہاں پر بیان فرما دیے۔ للہ میں ذاتی استحقاق کو ذکر کر دیا کہ میں بیعتبار ذات کے مستحق حمد ہوں، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تین صفات کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ میں صفات کے لحاظ سے بھی مستحق حمد ہوں۔ تو ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے استحقاق حمد کے میری ذات کے اندر موجود ہیں۔ رب العالمین، ساری حمدیں اس ذات کے لیے ہیں جو عالمین کا مالک ہے، عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی مالک بھی آتا ہے، رب کا معنی موجد بھی ہوتا ہے اور رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو تینوں معنی یہاں پر صحیح ہیں، جو عالمین کا مالک ہے، جو عالمین کا موجد ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جو عالمین کی تربیت کرنے والا ہے اور ان کو پروان چڑھانے والا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو حالت اور کیفیت کسی چیز کی ہے اس کے مناسب اس کی تربیت فرمائے، تب وہ رب کہلاتا ہے۔ اب پھول ہے گلاب کا، اس کو غذا مہیا کرنی ہے، براہ راست مٹی سے پھول کو غذا ملے یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان کے لائق اور مناسب نہیں، کیونکہ جو پھول میں لطافت ہے اس کے مقابل براہ راست مٹی سے غذا حاصل کرے وہ پھر پھول رہے گا ہی نہیں، نہ اس میں خوشبو رہے گی، وہ کثافت کا مجسمہ بن جائے گا۔ تو اس کے مناسب کیا ہے کہ اس کے لیے غذا بار بار فلٹر ہو، صاف ہو، اور جب انتہائی لطیف بن جائے پھر اس تک پہنچے، تاکہ اس کی لطافت کے اندر اس غذا کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ تو پہلے اس پودے کی جڑوں میں وہ غذا فلٹر ہوتی ہے، پھر تنے میں فلٹر ہوتی ہے، پھر شاخوں میں صاف ہوتی ہے اور فلٹر ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر جب انتہائی لطیف بن جاتی ہے اور پھول کی شان کے لائق بن جاتی ہے، تب وہ پھول کی زہر
غذا بنتی ہے اور اس کو سرسبز اور شاداب رکھتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پرورش کا سامان کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو نہ ہم میں دانت، نہ ڈاڑے، نہ ہاتھ جن سے وہ لقمے روٹی کے توڑے منہ میں رکھیں اور چبائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے ماں کی چھاتی کے اندر 2 دودھ کے چشمے پیدا کر دیے جو ہمارے مزاج کے عین مطابق ہیں، تاکہ اس غذا کے ذریعے اس کی زندگی کا تسلسل جو ہے وہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ 2 سال مدت ہے ہدایت کی، اس کے بعد پھر دانت بھی آ گئے، ڈاڑے بھی نکلنا شروع ہو گئی، چبانے کے قابل بھی ہو گیا، معدہ ہضم کے قابل بھی ہو گیا، ہاتھ سے منہ تک خوراک لے جانے کے قابل بھی ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری غذائیں مناسب انداز میں اس کے حوالے فرما دی۔ اسی دودھ پر جتنے جاندار چارپایوں میں سے ہیں ان کی تربیت اور پرورش ہے، بھیڑ بکری کے بچے ہوں، گائے بھینس کے بچے ہوں، اونٹیوں کے ہوں، انسانوں کے اولاد کو بچے ہوں، ان کا دار و مدار ہے۔ لیکن عظمت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو خوراک ملے تو اور انداز میں ملے، عام جانوروں کی طرح اس کو خوراک نہیں ملنی چاہیے۔ باقی جو بچے پیدا ہوتے ہیں بھیڑ کا، بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹنی کا، وہ آپ ہی پیدا ہونے کے بعد اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گردن کے بل گرا، کبھی پیٹھ کے بل گرا، کبھی پہلو کے بل گرا، آہستہ آہستہ پاؤں ساتھ دینے لگ گئے، کھڑا ہو گیا، پھر چلنے کے قابل ہو گیا، پھر ماں کے اگلے پاؤں میں جا کے تلاش کی کہ یہاں میری خوراک ہوگی، پتہ چلا کوئی نہیں، منہ مارنے کے باوجود کوئی شے منہ میں نہیں آئی، پھر پچھلی طرف کیا، اب وہاں تھنوں پہ خون لگا ہے، پیشاب لگا ہے، گوبر لگا ہے، کوئی تکلیف نہیں کرے گا کہ اس کا منہ پلید ہو جائے گا، لہٰذا سے سوئیں، صاف کریں، پاک کریں، پھر اس بچے کے منہ میں ڈالیں۔ بلکہ سردیوں میں لوگ جب مکانوں سے نکالتے ہیں بھینسوں وغیرہ کو، وہ گوبر پیشاب سے ہٹے ہوئے تھنوں سے باہر آتی ہیں، ان کے بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہی ان کے تھنوں کو چوستے ہیں، صاف کرتے ہیں، جب صاف ہو جائیں تو پھر مالک دودھ نکالنے جا بیٹھتا ہے۔ تو پل وہ اسی دودھ پہ رہے ہیں، پل ہم بھی اسی دودھ پہ رہے ہیں، مگر ان کی شان اور ہے، ہمارا مقام اور ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی خلافت و نیابت کے لیے منتخب کیا، تو پھر اس کی پرورش کا انتظام بھی اس کی شان کے لائق کیا۔ یہ نہیں کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یا آپ تلاش کریں میری روزی کہاں ہے، رزق کہاں ہے، کبھی اٹھے، کبھی گرے، کبھی منہ کے بل، کبھی پیٹھ کے بل، کبھی پہلو کے بل، بلکہ مائیں شفقت سے، پیار سے گودی میں لیں گی، سینے سے چمٹائیں گی، ادھر محبت اور شفقت کا اظہار بھی کریں گی، اور اس پاک جگہ سے پاک منہ کے اندر اس کی خوراک بھی ہو جاتی رہے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت رب ہے، کیونکہ ہر چیز کی شان کے لائق وہ اس کی تربیت فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے رب ہونا یہ اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نسبت کبھی عام کرتے ہوئے رب العالمین یہ ذکر فرمایا، کبھی اس نسبت کو مخصوص کرتے ہوئے رب الناس فرمایا، قل اعوذ برب الناس، کبھی اور زیادہ خاص کرتے ہوئے صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کے ساتھ اس کو مختص فرما دیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مجھے جاگ کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا نہیں ہے، تم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اس مقام پر رب کو کیا فرمایا کہ جو تمہارا پالنے والا ہے اس نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہاں رب کو کیا فرمایا تاکہ مدلل انداز میں ان لوگوں کا رد کیا جائے جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو شیطان پہ آتا تھا وہ چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ،
اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارا رب، تمہیں پروان چڑھانے والا، تمہیں اعلیٰ درجات مراتب تک پہنچانے والا ہوں، اور نواختہ را نبایت انداز، کوئی اپنے پالے ہوئے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، میں تمہیں کیسے نظر انداز کر سکتا؟ اسی طرح فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے جھگڑوں میں اپنا حکم ثالث تسلیم نہ کریں اور اپنی ذاتوں پر تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کریں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا موقع ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ اپنا پروگرام رکھ رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو جب پیدا حضرت آدم کو کرنا مقصود تھا، اللہ فرماتا اذ قال رب آدم للملائکۃ، آدم کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، بابو اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا۔ بات تخلیق آدم کی، ان کو خلافت دینے کی، نبوت دینے کی، لیکن رب کا فرمایا جا رہا ہے، رب آدم نہیں فرمایا جا رہا۔ اس سے پتہ چلا کہ عالمین مقصود نہیں، اصل انسان مقصود ہے، اور انسان مقصود نہیں، اصل محمد کریم علیہ السلام کی ذات مقصود ہے۔ اس لیے ربوبیت عامہ بھی ذکر کی ہے اور پھر ربوبیت خاصہ بھی ذکر کی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین ذکر کیا، تو جب تک عالمین کی وسعت سامنے نہیں آتی اس وقت تک اللہ رب العزت کی ربوبیت کی وسعت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے 1000 امت کو پیدا فرمایا، جن میں سے 600 سمندروں اور پانیوں میں ہے اور 400 خشکی کے اندر ہے۔ 1000 امت عالمین، 1000 امت ہے، اور اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، اور ان کا پالنے والا بھی ہے، اور ان کو ان کی مناسب غذا مہیا کرنے والا اور مناسب جو مقدار اور معیار ہے اس تک کو پہنچانے والا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 18,000 عالم ہے، اللہ رب العزت ان سب کا موجد بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ان کو پالنے اور پروان چڑھانے والا بھی ہے۔ صوفیاء کرام کی روایات میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے ساتھ 1,00,000 قندیل لٹکائی ہوئی ہے، اور ایک قندیل کے اندر یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، جنتیں، دوزخ، انسان، جن، فرشتے وغیرہ، یہ ایک قندیل میں ہے۔ باقی 1,00,000 قندیل میں کیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ جہان کتنے وسیع ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ربوبیت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے۔ بعض صوفیاء کرام کی روایت میں یہ ہے کہ ان للہ تعالی بحر من الرمل فی کل ذرۃ منہا مثل دنیاکم ہذہ، اللہ رب العزت کے ہاں ریت کا ایک سمندر جاری ہے، جس طرح یہاں پانی کے سمندر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں ریت کا ایک سمندر جاری ہے، اور اس کے ایک ایک ذرے کے اندر تمہاری اس دنیا جیسی دنیا آباد ہے۔ اب ایک مٹھی پر ریت ہو تو اس کے دانے نہیں گنے جا سکتے، تو جب سمندر کی صورت میں وہ ریت چل رہی ہو اور سمندر ریت کا بہ رہا ہو، پھر اس کے ذرے کتنے ہوں گے، اور ایک ایک ذرے میں اس دنیا جیسی دنیا آباد ہے، وہ جہان کتنے ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ رب العزت کے لشکروں کو، مخلوقات کو بس اسی کا علم ہی احاطہ کر سکتا ہے، اور عام مخلوق کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ عالمین کی
وسعت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رحمت للعالمین فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو ماننا پڑے گا جتنا اللہ رب العزت کی ربوبیت کا دائرہ وسیع ہے، اتنا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے۔ جتنی چیزیں اللہ رب العزت کی ربوبیت کے دائرے میں داخل ہیں، وہ تمام چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کے دائرے میں داخل ہیں۔ بلکہ کسی کو پالنا تبھی ممکن ہے جب پہلے اس پر رحمت ہو، شفقت ہو، قلبی میلان اس کی طرف پایا جائے۔ ماں بڑی شفیق مہربان ہوتی ہے، اولاد کو پورے جگر کے ساتھ پالتی ہے، لیکن جب اللہ رحمت شفقت چھین لیتا ہے تو وہی مائیں اپنے بچوں کو گاڑیوں کے نیچے پھینک کے اپنے ہاتھوں قتل کر کے یاروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ شہوانی غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایسی اولاد جس پر وہ جان قربان کرنے کو کبھی تیار ہے، آپ قتل کر کے وہ نفسانی خواہش کے ساتھ یاروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو لہذا جب تک رحمت شفقت قلبی نرمی کسی پر اللہ رب العزت پیدا نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اس کی تربیت پرورش کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رحمت للعالمین فرما کر یہ واضح کر دیا کہ پالنے والا میں، پیدا کرنے والا میں، پالنے والا میں، مگر اے محبوب تمہاری رحمت کے طفیل میں نے سب کو پیدا بھی کیا ہے اور سب کو پالنے والا بھی تمہارے طفیل ہے۔ اسی لیے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں یہ روایات وارد ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب تم موجود نہ ہوتے تو میں آسمان پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اکلت الغبراء ولا اذلت الحضراء، اگر تم موجود نہ ہوتے تو نہ زمین کا فرش بچھایا جاتا، نہ آسمان کا سائبان پھیلایا جاتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر تم موجود نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ انما خلقت الدنیا واہلها لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی، اے محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں انہیں تمہاری شان محبوبیت جو ہے وہ دکھلاؤں اور تمہارا بلند و بالا مرتبہ اور مقام جو ہے اس کا انہیں مشاہدہ کراؤں۔ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے محبوب اگر تمہارا وجود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس سے واضح طور پر میری وہ گزارش کھل کے سامنے آ گئی اور ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اگر پیدا کیا مخلوق کو اور پال رہا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل پیدا بھی کیا اور آپ کے طفیل ہی ساری مخلوق کو پال رہا ہے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے عالمین کا لفظ بولا، حالانکہ وعدون یا یہ نون کے ساتھ جمع آتی ہے، عالم یہ صیغہ واحد کا ہے، عالمون عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، اور واؤ یہ نون کے ساتھ جو جمع آتی ہے تو وہ علم عقل والی چیزوں کی جمع آتی ہے، جبکہ یہاں آسمان، چاند، سورج، تارے، زمین، پہاڑ، درخت وغیرہ، حیوانات، یہ اتنے غیر بالکل ہیں، علم سے عقل سے خالی چیزیں ہیں۔ تو جب اکثریت ان کی ہے تو پھر واؤ یا یہ نون کے ساتھ جمع نہیں ہونی چاہیے تھی، الف اے کے ساتھ جمع ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح مرفوعات، منصوبات، مجرورات، خافضات وغیرہ یہ غیر بالکل کی جمع الف اے کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔
ایک ہے عددی کثرت. تو عددی کثرت تو غیر چیزوں کی ہے، بے علم چیزوں کی ہے، بے عقل چیزوں کی ہے. تو جب عددی کثرت ان کی ہے تو پھر جمع کا طریقہ علامات ہونا چاہیے تھا. وہ ذکر کرنے کی بجائے عالمین ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے عددی کثرت کو نہیں دیکھا، بلکہ جو کیف ہے اور جو عظمت ذاتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے انسان اور جنات اور ملائکہ جو ہے جو چونکہ اولو العلم ہیں اور ارباب عقل ہیں، تو ان کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سب کو عالمین کے لفظ سے تعبیر کر. ماں باپ کو عربی زبان کے اندر والدین سے تعبیر کیا جاتا ہے. والد مذکر ہے، باپ کو والد کہتے ہیں. ماں مؤنث ہے، اسے والدہ والدہ یہ کہتے ہیں. تو پھر ماں کا لحاظ کرو تو جمع تسنیہ جو ہے وہ والدتین آنا چاہیے تھا. باپ کا لحاظ کرو والد تو تسنیہ اور دو کے لیے والدان والدین یہ آنا چاہیے تھا. تو کہیں بھی والدتین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ ماں اور باپ میں سے باپ کو فضیلت حاصل ہے، شرف حاصل ہے. اس لیے باپ کی اس عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے والد کے سیغے کا تسمیہ ذکر کیا گیا ہے، والدتن کے سیغے کا تسمیہ ذکر نہیں کیا گیا. تو بلا تفصیل و تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی انسانی عقل و فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، جنات کی عقل و فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ملائکہ کی عقل و دانش کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو وزنی شخصیات قرار دیا اور باقی تمام چیزوں پر ان کو بھاری قرار دیا. اس لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے عالمون اور عالمین والی جمع استعمال کرنا. عالم کا لفظ یہ آلے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے جاننے کا آلہ، پہچاننے کا آلہ. تو عالم کو عالم کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے خالق کی پہچان کا ذریعہ ہے. یہ زمینیں نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، سورج چاند تارے نہ ہوتے، رات دن کی گردش نہ ہوتی، بادل نہ ہوتے، بارشیں نہ ہوتی، سبزے نہ اگتے، جانور نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، یہ سلسلہ نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، علیم ہے، حکیم ہے. تو ہمارے وجود سے اور کائنات کے وجود سے اللہ کا وجود بھی پتا چلا، اور اللہ رب العزت کا علم بھی، حکمت بھی، ارادہ بھی، قدرت بھی، یہ چیزیں سامنے آئیں. یہ چیزیں ذریعہ بن گئی اللہ رب العزت کی پہچان کا. اس لیے اللہ کی ذات اور صفات کے ما سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جب اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ سب ایک ہی لفظ عالم میں آ گیا تو جمع ذکر کرنے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ پھر رب العالم کہنا کافی تھا. عالمین جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ نے ہر جنس کو علیحدہ علیحدہ ایک عالم قرار دیتے ہوئے انسان الگ عالم، جنات الگ، فرشتے الگ، بھیڑیں الگ، بکریاں الگ، اسی طرح گائیں الگ، بھینسیں الگ، اونٹ الگ، ہرن الگ، اللہ الجاز ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ عالم قرار دیتے ہوئے جمع کا لفظ استعمال فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب ہم نے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہیں. اللہ پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ. اللہ پاک ہے، ہم نے اللہ کے لیے. تو جب ہیں اور یہ مسلم حقیقت ہے تو بار بار کہتے رہنا الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کیا فائدہ ہے؟ پھر یہ سمجھ آ رہی ہے اللہ پاک ہے. جب ہم نے ذہن میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے اللہ پاک ہے تو بار بار کہتے رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. اللہ حمدوں کا مستحق ہے، طے ہوگی بات. تو زندگی میں ایک مرتبہ کہہ لو کافی ہے. یہ بار بار نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھو، آگے پیچھے تلاوتیں کرو. کیا مقصد اس کا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو
اب کوئی پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ نے اب کوئی حمد کے لائق نہیں بننا، بلکہ پاکیزگی اس کی ذکر کرتے ہیں اور پاک اپنے آپ کو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ حمد اس کی کرتے ہیں اور اصل لائق ستائش کے اور حمد کے اپنے آپ کو بنانا مقصود ہوتا ہے۔ ایک آدمی چارپائی بناتا ہے، اس کی ایک علت مادی ہے کہ اس کے بازو ہو گئے، پائے ہو گئے، بان ہو گیا، پائنتی ہو گئی، یہ اس کی علت مادی ہے۔ پھر جب مستری نے اسے جوڑ دیا، بازو پاؤں میں پائے جو ہیں ان میں ٹھوس دیے، بن دی گئی بان کے ساتھ، پائنتی اس کو باندھ دی گئی، اب وہ چارپائی کی مکمل صورت ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو یہ مرکب ہے جو ایک فاعل اختیار سے صادر ہو رہا ہے، اس کی دو داخلی علتیں ہیں، ایک مادی بازو، پائے، بان، پائنتی، ایک سوری ہے کہ ان کو جب جوڑ دیا گیا تو ایک مجموعی صورتحال ہمارے سامنے آئی، یہ علت سوری ہوگی۔ جو بنانے والا بننے والا ہے وہ اس کی علت فاعلی ہو گیا، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ اس پہ بیٹھا جائے، اس پہ سویا جائے، آرام کیا جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین ہو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی تنزیہ، پاکیزگی، حمد اور ستائش کے لیے ایک مرکب ہے جو ایک فاعل اختیار سے صادر ہو رہا ہے۔ اس کے جو خاص صیغے ہیں، جملہ فعلیہ ہے، ماضیہ ہے، مضارعیہ ہے، اسمیہ ہے، یہ اس کی علت سوری ہے، اور فردن فردن اجزاء یہ علت ماضی ہے، ہم علت فاعلیہ ہے، اور مقصد اس سے نہ اللہ کو لائق حمد بنانا ہے، نہ اللہ کو پاک کرنا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ جب اس کی پاکیزگی اور اس کی ستائش اور حمد کے لائق ہونا جب بیان کریں گے تو ان انوار تجلیات کا عکس و پرتو ہماری ذات پہ پڑے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے، اور ہم بھی کسی تعریف کے لائق اور قابل ہو جائیں گے۔ دیکھو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس وقت سے آپ نے ہم شروع فرمائی، اور دنیا میں ظاہر ہونے تک عالم روحانیت کے لحاظ سے ہم نے فرمائی، پھر عالم اجسام میں آنے کے بعد جسمانی طور پر ہم فرماتے رہے، پھر نبوت کا اعلان کیا، اس دور ہم کرتے بھی رہے، کراتے بھی رہے، امت آج بھی کر رہی ہے، آپ قبر انور میں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم اللہ رب العزت کی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے آپ کو احمد بھی کہا، محمود بھی کہا، محمد بھی کہا، اور جو قیامت کے دن آپ کو کرسی اپنے عرش کے ساتھ عطا کرے گا اس مقام کو بھی مقام محمد بنا دیا۔ وہ جگہ بھی محمود ہے جہاں میرا محمد قدم رکھے گا، اور جس کو اپنی نشست گاہ بنا لے گا وہ جگہ بھی محمود۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے تو احمد کہلائے، اور اس کے صلے میں اللہ نے آپ ہی حمد کی، سب نبیوں سے کرائی، اگلی امتوں سے کرائی، اس امت سے کرائی، اور قیامت کے دن ساری امتوں کو اکٹھا کر کے، ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے، پھر محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے عرش کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا کے پھر ساری مخلوق کو کہے گا اب میرے سامنے اور میرے محبوب کے مہمان خصوصی ہونے کی صورت میں سارے حمد و ثنا کریں، یحمدہ الاولون والآخرون، اس مقام پر اگلے پچھلے سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہے اس کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو زبان سے یہ لفظ ادا کرنے والا بندہ جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ بھی اس محمود کا نام لے لے کے آپ کی قابل ستائش کر جاتا ہے۔ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہم رک رہے تھے، اس کے صلہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ بیان فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود مجھ پہ بھیجے گا اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ بھی معاف کرے گا، 10 درجے بھی بلند کرے گا، اور 10 درود اس پہ نازل فرمائے گا۔ پھر پتہ چلا کہ ہم جو عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اور آپ کی آل پر، تو اس کہنے کا مطلب کیا ہے جبکہ اللہ نے ان کو سراپا رحمت خود بنا دیا، ہمارا جب نام و نشان ہی نہیں تھا اس وقت سے وہ سراپا رحمت ہے اور ہمیشہ کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو اب یہ دعا کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ ان پہ رحمت بھیج، وہ تو آپ رحمت بن کے ساری مخلوق کو سہارا دینے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب ان کے لیے اس خلوص کا،
اس محبت کا خیر خواہی کا اظہار کرو گے تو تم آپ اس قابل بن جاؤ گے کہ اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمتوں کی برکات نازل کرے. پھر اصل فائدہ ہمارا اس میں ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک پر درود بھیج کے اپنے آپ کو نبی پاک کے طفیل رحمت خداوندی کا حقدار بنا سکیں اور اس قابل بنا سکیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حمد کرنے کا حکم دیا. عزت ماں چودھری صاحب نے شفاعت کے مسئلے کے بارے میں کسی صاحب کا بیان ذکر کیا کہ اللہ چاہے گا تو وہ شفاعت کریں گے، نہ چاہے گا تو نہیں کریں گے. بات تو ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو آپ کریں گے، نہ چاہے گا تو نہیں کریں گے. لیکن کوئی فیصلہ بھی ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے؟ آپ کو صرف یہ دیکھنی ہے کہ واقعی کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا، کون کرے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں. دراصل نبی کریم علیہ السلام کی امتیازی شان کے انکار کے لیے یہ جھوٹ رچایا گیا ہے اور یہ ایک بہانہ تلاش کیا گیا ہے. ایک مولوی ہے اس پارٹی کا، اس نے کہا ہے کہ شفاعت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: شفاعت بالمحبت، شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالفضل. پہلی 2 تو ناممکن ہے، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت. شفاعت بالمحبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی مجرم ہے، قصوروار ہے، وہ حاکم کے پاس اس کے محبوب کو سفارشی لے جاتا ہے. اب حاکم دیکھتا ہے کہ میں اگر اس محبوب کی نہیں مانوں گا یہ روٹ جائے گا، مجھ سے جدا ہو جائے گا، مجھے فراق کی آگ میں جلنا پڑے گا. میں اس کو بنانے کے لیے پھر جتن کروں گا یا اس کے فراق میں روتا رہوں گا اور فراق کی آگ میں جلتا رہوں گا. وہ سوچتا ہے کہ پھر فراق برداشت ہو نہیں سکتا، فراق کی آگ میں جلا نہیں جا سکتا، اس کے روٹنے کے بعد منانے کے جتن کیے نہیں جا سکتے. چلو مان ہی لو، جو یہ کہتا ہے مان ہی جاؤ. یہ شفاعت بالمحبت ہے. اللہ رب العزت کے ہاں یہ شفاعت بالمحبت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کو کسی کے ٹوٹ جانے کا خطرہ کوئی نہیں، کسی کے فراق کی آگ میں جلنے کا خطرہ کوئی نہیں، زیادہ شفاعت بالمحبت نہیں ہو سکتی. اگر اللہ رب العزت تو کسی کے ساتھ محبت نہیں، پھر تو یہ بات تھی. اگر اللہ سے محبت ہے تو جیسی محبت ہے ویسی ہی شفاعت ہو سکتی ہے. میری عرض سمجھائی؟ اللہ رب العزت کو یہ محبت نہ صحیح جس میں فراق ہو، روٹنا ہو، فراق کی آگ میں جلنا پڑے، یہ نہ صحیح. لیکن کوئی محبت ہے یا نہیں اللہ کو کسی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یحبہم ویحبونہ، میں ان پیاروں کا محب ہوں، وہ میرے محب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، میں ان کا محبوب ہوں. تو جس معنی کر کے نبی اور ولی اللہ کے محبوب ہیں اسی معنی کے لحاظ سے شفاعت بالمحبت ہوتی ہے. اے میرے محبوب اعلان کر دو اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو جب تک میری غلامی کا پتہ تمہارے گلے میں نہیں ہوگا اللہ تمہارا محب ہونا قبول نہیں کرے گا. اس کے محب ہونے کی حیثیت سے تو رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو، ہر دن روزہ رکھتے رہو، مال دولت اپنی اس کی راہ میں قربان کر دو، لٹا دو، اللہ کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں کرے گا اور تمہارا محب ہونا بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میری غلامی کا پتہ تمہاری گردن میں نہیں ہوگا. اور جب میری غلامی کا پتہ اور خلاصہ تمہاری گردن میں آ جائے گا پھر تم عبادات کرو گے. تو صرف یہ نہیں کہ تمہارا محب ہونا قبول ہوگا، تمہاری باتیں قبول ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت آپ تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. تو پھر جس معنی کر کے یہ لوگ محبوب ہیں اس معنی کر کے شفاعت بھی ہو سکتی ہے. وہ محبت اگر نہیں ہے تو کوئی محبت تو ہے نا جو اللہ کی شان کے لائق ہے. تو جو محبت اللہ کی شان کے لائق ہے اس محبت کے تحت اس کا محبوب ہوگا، اسی رنگ میں شفاعت کرے گا اور اللہ ضرور اس محبوب کی راہ رکھتے ہوئے وہ شفاعت قبول کرے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے پراگندہ، کپڑے میلے پھیلے پھٹے پرانے، کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے کو جائے تو وہ دھکے دے کے ہٹا دیں، اپنے دروازے پہ کھڑا بھی نہ ہونے دیں. لیکن اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے نکل جائے کہ ایسے ہوگا تو اللہ اسی طرح کر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے نکل جو گیا اب پورا نہ ہو، کہ لوگوں میں بے وقار ہو چلے جائے گا، اس لیے تو جو ہے وہ برداشت کرے گا. اللہ ضرور اسی طرح